اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس پروگرام میں قرآن مجید کی باقاعدہ ایک سورہ مبارک اور پھر اس کا کچھ پس منظر، اس کے کچھ مضامین پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وہ سورہ مبارک مکی ہے یا مدنی، اس طور پر گفتگو ہوتی ہے۔ اور آج کی جس سورہ مبارکہ کا تذکرہ گزشتہ پروگرام میں بھی آپ سماعت کر چکے ہیں، سورۃ الحجر کے حوالے سے۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید کے 14ویں پارے کا آغاز ہی ابتدا سے ہی اسی سورہ مبارکہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور سورۃ الحجر یہ مکی سورتوں میں سے ہے، اور اس کے کچھ مضامین ہم نے بیان کیے۔ آج بھی انشاءاللہ سورۃ الحجر کی ہی چند آیات مبارکہ اور اس پر درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 24 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہمیں معلوم ہیں جو تم میں آگے بڑھے، اور بے شک ہمیں معلوم ہیں جو تم میں پیچھے رہے۔ اس آیت مبارکہ میں المستقدمین، آگے والے کون سے؟ تو فرمایا گیا وہ لوگ اس سے مراد ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ المستاخرین، اس سے مراد وہ لوگ جو ابھی پیدائش جن کی نہیں ہوئی، جو پیدا نہیں ہوئے۔ اور المستقدمین سے یہ بھی مراد لیا گیا کہ پہلی کی امتیں، ان کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں بھی جانتے ہیں جو تم میں آگے بڑھے، یعنی جو پہلے آئے دنیا میں، انہیں بھی جانتے ہیں۔ اور المستاخرین سے مراد مفسرین نے یہ بھی لیا کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ اور ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ المستقدمین سے مراد وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں اور ان نیک اعمال اور اچھائیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور المستاخرین سے مراد وہ جو ان اعمال کے اندر کمی اور کوتاہیاں کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ المستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو صف اول میں نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں، اور المستاخرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہمیں معلوم ہے جو تم میں سے آگے بڑھے، اور ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے۔ ناظرین کرام، واقعہ یوں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کے لیے بڑی فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ جب یہ فضائل آپ نے بیان کیے، قربان جائیں صحابہ کرام علیہ رضوان، سبحان اللہ، نماز سے انہیں کتنی محبت تھی، اور جماعت اور پھر صف اول۔ جب یہ فضیلتوں کو بیان کیا تو لوگ اس طرح مسجد کے اندر آ جاتے کہ ایک ازدحام ہو جاتا، یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنے مکان جو دور دور رہنے والے وہ بیچ کر قریب شفٹ ہونے لگے کہ اس وجہ سے ہم جو آتے ہیں تو کچھ تاخیر ہو جائے یا پہلی صف سے محروم ہو جاتے ہیں تو گھر ہی قریب لے لیں، پہلی صف میں ہم مل جائے۔ تو اس طرح کے جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ انداز اختیار کیے، اور ظاہر ہے ہر ایک کو وہاں سے گھر بیچنا، یہاں لینا، سب معاملات ہر ایک نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے انہیں تسلی دی اس آیت مبارکہ میں، اور یہ آیت نازل فرمائی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہم جانتے ہیں تم میں سے جو آگے بڑھنے والے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہم انہیں بھی جانتے ہیں۔ تو اس پر اللہ پاک نے انہیں تسلی دی ہے۔ وہ تسلی کیا دی ہے کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ جو تم میں سے آگے بڑھے وہ بھی، ان کو بھی ثواب ملا، اور جن کی نیت ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے
تو ان کو بھی ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر بیان فرمایا گیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ارشاد فرمایا گیا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان دینے اور پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا اجر ہے، یہ لوگوں کو پتہ چل جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر قرعہ اندازی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکیں گے۔ مطلب قرعہ اندازی کے بغیر کسی کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ سارے کے سارے یہی چاہیں کہ پہلی صف میں بیٹھے ہیں، پہلی صف میں کتنی گنجائش ہے اتنی رہے گی، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ بالآخر قرعہ اندازی کریں گے کہ جس کا نام نکلے وہ بیٹھے گا۔ یعنی یہ بھی جذبہ کہ پہلی صف کے حصول اور اس کے ذریعے سے یہ ثواب اور درجات حاصل کرنا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر، یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری صف والے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات فرمائی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری؟ تو پھر ارشاد فرمایا دوسری پر بھی۔ بہرحال پہلی صف سب سے زیادہ درجے میں فضیلت میں یہ زیادہ ہے۔ آدمی آئے اور پہلی صف، اور پہلی میں بھی امام کی دائیں جانب، جس طرف جہاں امام ہے تو امام کی سیدھی طرف یہ پہلی صف یہ زیادہ درجہ ہے، اور ایسا نہ ہو کہ سیدھی طرف والے زیادہ ہیں اور دوسری طرف والے کوئی جائیں نہیں، بلکہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ وہ جگہ پر کرنے کے لیے جو دوسری طرف جاتا ہے تو بظاہر اگرچہ فضیلت اس میں زیادہ ہے لیکن اس طرف جو بڑھا تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو دگنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ المختصر یہ صفیں پوری کرنی ہے، آگے سے آگے بڑھنا ہے، جتنا امام سے قریب صف میں جگہ ملے گی ثواب اور درجہ بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ مزید کچھ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، اور سورۃ الحجر کی آیت نمبر 29 یعنی 29، اس میں اللہ پاک نے فرشتوں کو جو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ آیت میں ارشاد فرمائے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ارشاد فرمایا اور جب میں اسے ٹھیک کر لوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور اپنی طرف سے خاص معزز روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ یعنی یہاں فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے جب آدم علیہ السلام کا جسم وہ ٹھیک ٹھیک بن جائے اور پھر اللہ کی طرف سے ایک روح، یہاں پہ من روحی فرمایا گیا تو یہ اعزازاً کئی چیزیں، جیسے زمین پوری اللہ کی زمین ہے لیکن مسجد کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی اونٹنی، تو یہاں پہ اعزاز کی وجہ سے وہ نسبت ہے، تو فرمایا اس میں روح پھونک دوں، اپنی طرف سے روح پھونک دو، یعنی معزز روح، ایک خاص اعزاز کی وجہ سے یہاں پر روح کا تذکرہ ہوا، ورنہ جسے بھی یہ جان ملی ہے وہ من جانب اللہ ہے، جسے بھی یہ روح ملی ہے من جانب اللہ ہے، جسے بھی یہ سانسیں ملی ہیں من جانب اللہ ہیں۔ بندے سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن جن کو خاص اللہ منتخب کر لیتا ہے تو ان کی طرف پھر وہ نسبت بھی فرماتا ہے۔ اسی طرح دن سارے اللہ کے دن ہے، مگر وہ دن جن میں خاص اللہ کی نعمتیں آئیں ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے دن ہے۔ تو اس طرح یہاں پر بھی اس اعتبار سے یہ نسبت روح کی اللہ کی طرف وہ اعزاز کے پیش نظر فرمائی گئی۔ دو طرح کا معاملہ ہے، ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تحیت۔ سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں مشروع نہیں رہا، کیونکہ یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، اور شرک کبھی بھی اس کی اجازت نہیں کہ اب کر لو، تھوڑی دیر کر لو یا ایک دفعہ کر لو، اجازت ہی نہیں۔ رب تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، عبادت کے لائق جاننا، عبادت اس کی کرنا، اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ جیسا کسی اور کو بنا لینا، تو یہ شرک ہے، اس کی کبھی بھی اجازت نہیں۔ سارے انبیاء دعوت یہی لے کر آئے کہ یہ شرک کی توڑ کریں، اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، اور اللہ کے سوا اگر کسی کی معاذ اللہ کوئی عبادت کرتا ہے، پوجتا ہے یا سجدہ عبادت کرتا ہے تو یہ بالکل شرک ہے اور اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں۔ اگر کوئی عبادت کے لیے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو سجدہ عبادت کبھی بھی نہیں رہا، کسی بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ دوسرا سجدہ ہے سجدہ تحیت،
یعنی تعظیم کے لیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ اور ابھی آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کی شریعت کے کوئی شرعی احکام اس وقت کسی کو معلوم ہی نہیں، نہ کوئی نبی دنیا میں آئے، نہ کچھ اور، نہ کوئی اس طرح کی شریعت کے معاملات۔ یہ تو ابھی ان کی تخلیق ہو رہی ہے، اس میں روح ڈالی جا رہی ہے، تو رب نے فرشتوں کو پہلے ہی فرما دیا کہ جب روح ڈل جائے تم سجدے میں چلے جانا۔ تو یہ سجدہ ان کی تعظیم کے لیے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ سجدہ در حقیقت یہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے تھا، لیکن اس کی سمت وہ آدم علیہ السلام کی طرف کہہ دیا گیا۔ جیسے ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں لیکن رخ ہم خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، ہمارا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، تو ایک توجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ سجدہ اللہ کے لیے سجدہ تھا، لیکن اس کا جو قبلہ بنا دیا گیا وہ آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا کہ ان کی طرف رخ کر کے وہ سجدہ کریں۔ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں بیان کرتے ہیں کہ وہ سجدہ اور وہ جو تعظیم تھی وہ کس کے لیے تھی؟ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ سجدہ در حقیقت اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور علیہ السلام کی شان کے لیے، تعظیم کے لیے، رفعت اور مقام کے لیے وہ نور جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، یہ سجدہ حقیقتاً اس نور محمدی کو یہ سجدہ ہوا۔ تو یہ سجدہ تعظیمی، یہ تحیت کے لیے یہ سجدہ تھا۔ ہماری شریعت میں یہ بھی جائز نہیں۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے کہا کہ حضور ہمیں بھی اجازت دیں، تو فرمایا نہیں، کسی کے لیے بھی سجدہ تعظیمی اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی مزار کے سامنے سجدہ کرنا، مزار پر جا کر سجدہ کرنا، یا کوئی کسی معاذ اللہ کوئی جاہل پیر کے سامنے اگر اس طرح سجدہ کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ ہم دین اسلام کی بالکل واضح تعلیم جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے اسلاف نے یہی کتابوں میں درج کیا ہے اور یہی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر کوئی اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی کسی جگہ سجدہ کرتا ہے، معاذ اللہ اگر کوئی مزار کو سجدہ کر رہا ہے یا کوئی کسی پیر کو سجدہ کر رہا ہے، بالفرض ہو سجدہ، تو وہ اگر سجدہ کر رہا ہے تو وہ اس کی کم علمی ہے، اس کی جہالت ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسلک مہذب اہل سنت و جماعت کو ہرگز وہ تان اور تشنیع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے یہ تعلیم بیان کی ہے جو ہم آپ تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو اس امت کو سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں کہ کسی کو بھی یہ سجدہ تعظیمی بھی نہیں کریں گے۔ اور جو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہوا تو وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا سجدہ۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ایک خواب دیکھا تو اس کی تعبیر ہوئی، اور وہاں پہ بھی ان کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے ان کو سجدہ کیا، تو وہ بھی سجدہ تحیت تھا، سجدہ تعظیم تھا۔ جو یہاں اللہ پاک نے حکم دیا سارے فرشتوں کو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ فرمایا تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، تو جتنے فرشتے تھے سب سجدے میں گرے سوائے ابلیس کے، سجدہ والوں کے ساتھ وہ شامل نہ ہوا۔ قال یا ابلیس، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا، شامل کیوں نہیں ہوا ان کے ساتھ؟ بولا مجھے زیبا نہیں ہے کہ میں بشر کو سجدہ کروں، یعنی میں کیوں بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا، جو سیاہ بودار گارے سے تھی۔ یعنی یہ تکبر کیا ابلیس نے کہ مجھے پیدا کیا گیا۔ اور جو آیات مبارکہ ہیں ان میں قرآن پاک کے اندر جو اس ابلیس کا جواب تھا، تو اس شیطان نے جو جواب دیا اللہ پاک کو کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا گیا۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق، آدم علیہ السلام کی اصل وہ مٹی سے، مٹی سے پیدا کیے گئے نا۔ اس نے یہ جواب دیا، اور یہ تکبر تھا، ایک تکبر کی وجہ سے اس نے فخر کیا، تکبر کیا، اور اس کی وجہ سے یہ مردود ہو گیا۔ ناظرین کرام، شیطان نے 3 گناہ کیے۔ ایک تو اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو اور اس نے سجدہ نہ کیا۔ دوسرا یہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہستیاں ہیں، فرشتے، ان کی جماعت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا،
اور تیسری بات شیطان نے کہا کہ میں افضل ہوں، نہیں میں آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم علیہ السلام مٹی سے، تو آگ سے پیدا کیا جانا والا وہ افضل ہے، تو یہ تکبر کیا۔ یہ 3 ایسے گناہ ہیں، ویسے اوورال تو سارے گناہوں سے آدمیوں کو بچنا ہے، ہم مسلمانوں کو بچنا ہے، مگر یہ ایسے 3 گناہ ہیں کہ ایک تو اللہ کی نافرمانی، پھر اللہ کے نیک بندوں سے اپنے آپ کو جدا کر لینا، الگ کر لینا، بالکل الگ تھلگ کر لینا، ایک یہ، اور تیسرا وہ تکبر کا گناہ ہے، تیسرا تکبر کا گناہ۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور جب یہ گناہ کیے اس نے تو پہلے کہاں فرشتوں کا وہ ایک معلم اور استاد بن کر، اور ہزاروں برس کی عبادت ساری رد کر دی گئی، ساری رد کر دی گئی، اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین کو دیکھا کعبہ مشرفہ سے لپٹ کر گریاں زاری کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل اللہ کا مقرب فرشتہ، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ الہی لا تغیر اسمی، اے اللہ میرے نام کو نہ بدلنا، تبدیل نہ کرنا، یعنی اب بھی خوش بخت میں ہوں تو یہ نام دوسری کیٹیگری میں نہ چلا جائے۔ ولا تبدل جسمی، اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر عتاب والوں کے گروہ میں مجھے نہ ڈالنا، یعنی نہ میرا نام بدلنا، نہ میرا جسم کہیں بدلے، میں جس گروہ میں اہل عطا والے گروہ میں ہوں مجھے اسی میں استقامت دینا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسے وہ 3 جو شیطان ابلیس نے 3 گناہ کیے ہیں، سب کو اس سے بچتے رہنا ہے۔ اب جب اس نے کر لیے، اب اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ حجر کی آیت نمبر 34 لے کر 38 تک یہ ساری اس میں بیان ہوا۔ ارشاد فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، فرمایا تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ قال، شیطان نے کہا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، بولا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے۔ قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، ارشاد فرمایا تو ان میں ہے جن کو اس معلوم وقت کے دن تک مہلت ہے، یعنی یہ شیطان کو ایک مہلت ملی اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں، اور وہ شیطان اب رجیم یعنی مردود بنا ہے، اور پہلے فرشتوں کا استاد یعنی معلم الملائکہ، اور اب وہ مردود ہوا کیونکہ اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے، نبی کی ایک طرح کی توہین کی ہے کہ تعظیم بجا نہیں لایا اور سجدہ نہیں کیا، خود تکبر کیا اور اپنے آپ کو ان سے افضل جانا۔ تو یہ شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جو مردود کہا گیا اور جہنمی کہا گیا۔ اب آگے اللہ پاک نے جہنم کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا اسی سورہ حجر کی آیت نمبر 44 میں، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے 7 دروازے، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے، ہر دروازے میں ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو 7 چونکہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور وہ طبقات کون سے ہیں؟ ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے۔ پہلا طبقہ جہنم، دوسرا طبقہ لظا، تیسرا طبقہ حطمہ، چوتھا طبقہ سعیر، پانچواں طبقہ سقر، چھٹا جحیم، ساتواں حاویہ۔ یہ وہ 7 ہیں جنہیں کہا کہ شیطان کی پیروی کرنے والے وہ ان کا حصہ یہاں پہ تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی ان 7 طبقوں میں سے وہ کہیں رہیں گے اور کسی سے وہ داخل ہو کر اندر جائیں گے۔ ناظرین کرام، ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے جو کام ہمیں دوزخ کی طرف لے جانے والا ہو، شیطان کی پیروی کرنے والا ہو، اس سے بچنا ہے اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے بھی شیطان سے پھر یہی کہا جب اس نے کہا نا شیطان نے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، اور جو تیرے بندے سیدھے راستے پر آئیں گے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے میں ان پر وار کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ تو واقعی اللہ کے ایسے ہم مخلص بندے بن جائے
تنہائی میں ہوں تو بھی اللہ سے ڈرتے رہیں، ہم مجمع میں ہوں تو بھی اللہ سے ڈرتے رہیں، ہماری خلوت ہماری جلوت رب سے ڈرنے کے ساتھ ہی ہو، اور یہ خوف بھی اپنے اندر پیدا رکھیں، رب کی رحمت پر امید بھی ہو۔ اسی سورہ حجر کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کیا بے شک میں ہی بخشنے والا ہوں اور مہربان، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ ایک طرف رب کی رحمت کو بھی بیان کر دیا گیا اور دوسری طرف وہ عذاب کو بھی، تو آدمی اپنے لیے وہی راستہ اختیار کرے جو جنت کی طرف اسے لے کے جانے والا ہے۔ جہنم اور جہنم کی طرف لے جانے والے راستے، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نفس و شیطان کے شرور سے محفوظ فرمائے، قرآن کے اس نور سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔